الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے زندگی میں ایک مرتبہ اور عید کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور قربانی کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور احسان ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے تھے جو ہم سے پہلے تھے، لیکن پچھلی عید پہ وہ موجود تھے، لیکن یہ بقرعید کے آنے سے پہلے وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ کتنے لوگ تھے نہ جانے ایسے، لیکن اللہ کا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے ہم کو اس عید تک زندہ رکھا۔ اور عید کے دن جب آدمی عید کی نماز پڑھنے آتا ہے اور عید کی نماز پڑھ کے جب واپس اپنے گھر کو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں عید کی نمازی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور قربانی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ تو میرے محترم دوستو، جو میں نے قرآن پاک کی ابھی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب عبادت کی جائے تو یکسوئی سے عبادت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب کوئی بھی عبادت کی جائے تو اس عبادت میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہماری کسی بھی عبادت میں اخلاص نہیں ہے اور عبادت دکھلاوے کی ہے اور ریا کی ہے اور عبادت اس لیے ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر اچھا کہیں، تو میرے محترم دوستو، ایسی عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی قربانی کرے اور قربانی کرنے کے بعد گوشت کو اس لیے تقسیم کرے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ میں نے بھی قربانی کی ہے، تو فرمایا کہ ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے اور ہماری نیتیں کیسی ہیں، ہمارے ارادے کیسے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا اخلاص دیکھنا ہے، باہر کی زندگی نہیں دیکھنی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر تکبر کرتا ہے، ریا کرتا ہے اور اپنی عبادت یعنی کوئی بھی عبادت ہو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے عیبوں کو سب کے سامنے کھول دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تیرے عیبوں کو تیرے ماں کے سامنے، تیرے باپ کے سامنے، تیرے دوستوں کے سامنے، تیرے بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، یعنی ہر کسی کے سامنے آج تیرے عیبوں کو کھولا جائے گا۔ یا تو اپنے عیبوں کو کھلوا لے یا جہنم میں چلا جائے۔ تو اس وقت انسان کیا کہے گا، اللہ میرے عیبوں کو آپ نہ کھولے، میں جہنم میں چلا جاتا ہوں۔ یعنی اس وقت انسان یہ پسند کرے گا کہ میرے عیبوں کو نہ کھولا جائے بلکہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو ہر اس شخص کے جو آدمی دنیا میں رہ کر عبادتیں اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ میری تعریف کریں اور مجھے بڑا سمجھیں کہ میں نے بھی جو ہے بہت سارے جو ہے بکرے کاٹ دیے ہیں، میں نے بھی بہت قربانی کر دی ہے اور میں بھی لوگوں کو جو بہت زیادہ مدد کرتا ہوں، تو جو اس لیے کرے گا کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے عیبوں کو تمام حضرات کے سامنے کھولیں گے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کی کوشش یہ ہو کہ جو ہماری عبادتیں ہیں وہ عبادتیں صرف اخلاص اور صرف اللہ کے لیے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ یعنی ہر عبادت ہماری جو بھی عبادت ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اخلاص کی تعریف کیا ہے، ریاکاری کیا ہے، اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا ایک آدمی ایسا ہے جو بکری چلانے والا ہے، ایک آدمی بکری چراتا ہے، اس کے پاس 100-200 بکریاں ہیں اور وہ بکریاں چراتے چراتے اس کی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب وہ آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بکریاں چاروں طرف ہے، تو وہ آدمی دل میں سوچے گا کیا کہ میری بکری میری تعریف کرے میری نماز کی، وہ سوچے گا بکریوں کا عمل ہو، بکریوں کا یعنی نہ اس کو بکریوں کی تعریف سے امید ہے اور نہ اس کو بکریوں کو دکھانا ہے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی جب کوئی نیک عمل کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے تو ایسا ہی سوچے جیسا کہ بکری والا نماز پڑھ رہا ہے، اس کو بکریوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح جب آدمی کوئی دنیا میں رہ کر عبادت کرے تو وہ یہ سوچے کہ مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی بکری والے کی طرح اپنے ذہن کو تبدیل کر لے، جس طرح مجھے بکریوں سے تعریف کی کوئی امید نہیں ہے، ثواب کی کوئی امید نہیں ہے اور بکریوں سے مجھے کوئی کسی طرح کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی جب نیک کام کرے تو آدمیوں کے بارے میں بھی یہ سوچے کہ مجھے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لوگوں سے جو ہے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، لوگوں کی مجھے تعریف چاہیے، مجھے جو بھی عبادت کرنی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ تو
اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، تو انہوں نے ایک شخص کی مدد، یعنی وہ جو ان کی مجلس لگتی تھی بغداد کے اندر، وہ خراسان شہر میں پیدا ہوئے، اس کے بعد بغداد میں آ گئے۔ جب بغداد میں آئے تو بغداد میں ان کا درس لگتا تھا، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، بیان کرتے تھے، تو لوگ بہت مجمع میں ان کے پاس آتے تھے۔ تو وہ جب بیان کرتے تھے تو بیان میں ایک شخص آتا تھا، ایک بچہ آتا تھا بیان سننے کے لیے، تو آتا تھا، اس سے ملاقات تھی، لیکن کچھ دن کے بعد ان کو ایسا لگا کہ وہ بچہ نہیں آ رہا، وہ بچہ ملاقات کے لیے اور بیان میں نہیں آ رہا۔ تو آپ پریشان ہوئے، آپ نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ کس سے پوچھا؟ وہ بچہ آتا تھا پہلے ملاقات کے لیے، درس میں آتا تھا، بیان سننے آتا تھا، اب نہیں آتا، کیا ہوا؟ تو کسی شخص نے بتایا کہ حضرت وہ تو اس کو تو بہت قرضہ تھا، اس کے اوپر غریب آدمی تھا، قرضہ تھا، تو جن لوگوں کا قرضہ تھا بڑے مالدار آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، تو ان لوگوں نے اس کے خلاف کمپلینٹ کر دی، اس کو جیل میں بند کر دیا گیا، وہ جیل میں ہے۔ کہا اچھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے پاس کتنا قرضہ ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس کے اوپر 50,000 دینار کا قرضہ ہے۔ وہ ٹائم کے 50,000 دینار لگاؤ تو کروڑوں روپے ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا، اس کو تم جیل سے رہائی کرا لو، لیکن جن سے انہوں نے کہا کہ تم رہائی کرا لو، میں پیسے دے دوں گا، ان سے کہا کہ لیکن میرا یہ عمل ان کو بتانا نہیں، جب تک میں زندہ ہوں میرے بارے میں ان کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے آپ کے جو ہے 50,000 دینار میں آپ کو چھڑایا ہے۔ ان کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤں گا نہیں۔ تو ان کو 50,000 روپے دینار دیے، اور دینار لینے کے بعد دینار دیے اور وہ وہاں پر لے گئے جیل میں، اس بچے کو چھڑا لیا۔ تو اس بچے کو جب چھڑا لیا تو اس بچے نے پوچھا چھڑانے والوں سے، جنہوں نے ان کی بیل کرائی جیل میں سے، تو انہوں سے پوچھا بھائی میرے تو 50,000 روپے 50,000 دینار قرضہ تھا نا، اتنا بڑا اماؤنٹ کس نے دے دیا؟ ایسا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا جس نے آپ کے طرف سے قرضہ ادا کیا ہے، لیکن انہوں نے منع کیا ہے کہ مجھے میرے بارے میں کسی کو بتانا نہیں۔ تو انہوں نے بہت عاجزی کی، مجھے بتاؤ وہ کون ہے، مجھے بتاؤ وہ کون ہے۔ کہا کہ میں بتاؤں گا نہیں، انہوں نے منع کیا ہے جب تک میں زندہ ہوں تو میرے بارے میں بتانا نہیں۔ تو اس طرح دن گزرتے گئے، اور وہ بچہ اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن مبارک کی مجلس میں آتا رہا، ملتا رہا، ملاقات کرتا رہا۔ تو عبداللہ بن مبارک اس سے پوچھتے تھے بھائی بتا کوئی نیک آدمی ملا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بھی نیک ہو، آپ بھی نیک ہو، لیکن آپ سے نیک ایک اور آدمی ہے جس نے مجھے چھڑایا ہے 50,000 روپے دے کر، وہ آپ سے نیک ہے، آپ بھی نیک ہو، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا، نہ انہوں نے بتایا۔ تو اس طرح دن گزرتے گئے، سالوں گزر گئے۔ سالوں گزرنے کے بعد جس آدمی نے ان کو چھڑایا تھا اس آدمی کو انہوں نے پکڑ لیا، بھائی بہت دن ہو گئے، میرا وہ کون محسن ہے جس نے مجھے 50,000 روپے دے کر جیل سے چھڑایا ہے، ذرا بتاؤ۔ ان کا کہ میں بتاؤں گا نہیں، تمہیں پہلے ہی بولا نا سالوں سے، نہیں نہیں آج تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ انہوں نے کیا کرا، اپنے سر کی پگڑی اتاری، اس کے قدموں میں رکھ دی کہ یا تو پگڑی کو اوپر سے جا، پگڑی کے اوپر سے، یا تجھے آج نام بتانا پڑے گا، بہت دن ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے آج قسم بھی بہت بڑی دے دی ہے پگڑی کی، تو لہٰذا ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہی عبداللہ بن مبارک جن کے ساتھ تو رہتا تھا، جن کے ساتھ تو کھانا کھاتا تھا، اور جن کی مجلس میں تو جاتا تھا، انہوں نے ہی پیسے دیے۔ انہوں نے چیخ ماری، ارے میں تو ان سے روزانہ ملتا تھا۔ تو بھاگ کر ان کے گھر کو گئے، جب بھاگ کر گھر کو گئے تو دیکھا کہ گھر کے سامنے بہت بڑا مجمع ہے اور بہت رش ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو کس سے پوچھا بھائی کیا ہوا، اتنے لوگ کیوں آئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہو چکا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے، کہ انہوں نے بتایا تھا نا کہ میں جب تک زندہ ہوں، میرے زندہ رہتے ہوئے یہ راز کھلنا نہیں چاہیے۔ آج یہ راز کھل گیا تو ان کی موت بھی آ گئی، اور ان کا یہ راز کھلا تو مرنے کے بعد۔ آج ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، اگر میں کسی کو 10 روپے دوں تو آج ہی پورا راز کھل جائے، آج ہی ساری باتیں کھل جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں۔ یعنی ایک آدمی کو جیل سے چھڑایا اور یہ بتایا کہ کسی کو میرے بارے میں بتانا نہیں، اور انہوں نے بتایا بھی نہیں۔ جب بتایا تو ان کی وفات ہو گئی۔ تو کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا پوری زندگی، کاش کہ مجھے پتہ چل جاتا میں ان کی خدمت کرتا۔ تو عبداللہ بن مبارک کون ہیں؟ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور تھے تو ان کے باغات تھے سیب کے، بہت زیادہ امیر آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، سیب کے باغات تھے۔ تو سیب کے باغاتوں میں جب چند دن آتے، جیسے ہم کبھی کبھی خوشیاں مناتے سب چلے جاتے ہیں گھومنے کے لیے، تو ایسے وہ بھی گھومنے کے لیے سیب کے باغات میں چلے جاتے تھے۔ تو سیب کے باغات میں ایک مرتبہ دوستوں کو لے گئے، خود بھی چلے گئے، اور یہ کیا کرتے تھے، گٹار رہتے نا، گٹار بجاتے تھے، گٹار سمجھتے نا آپ، تو گٹار بجاتے تھے اور سب لوگ گانا گاتے تھے، مستی کرتے تھے۔ تو یہ بھی کیا کرتے، گٹار بجاتے۔ ایک دن گٹار بجاتے سو گئے۔ جب آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد جب گٹار کو بجایا تو بجری نہیں، اب گٹار کے ماہر تھے، گٹار کو اچھا بنایا، بھائی اچھی تو بنی ہوئی ہے، بج کیوں نہیں رہی، کیا ہوا؟ اب گٹار بنانے والے کے کو بلایا، اس سے بنائی، اور اس سے بنانے کے بعد پھر بجایا، نہیں بج رہی۔ اب
پریشان ہو گئے، بہت دیر انتظار کرتے کرتے پھر بجانا شروع کیا تو اس کے اندر سے آواز آئی، کیا؟ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ قرآن کریم کی آیت کی آواز اس کے اندر سے آئی کہ ایمان والوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا وہ وقت اب بھی نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو؟ وما نزل من الحق، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نازل کی ہوئی چیزیں ہیں، جو حق ہیں، وہ تمام چیز نازل ہو گئی ہیں۔ یعنی آج ہمیں پتہ ہے، آج ہمیں گناہوں کے بارے میں بھی پتہ ہے، نیکیوں کے بارے میں پتہ ہے، ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ تو اس کے اندر سے آواز آئی، کیا تمہیں اب بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق نازل کیا ہے اس پر عمل کرو؟ کیا وقت نہیں آیا؟ تو فوراً انہوں نے سب کچھ چیز کو چھوڑ دیا اور یہ آیت ان کے دل پر لگی، اور زور سے چیخ کر کہا بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، کہ یا اللہ وہ وقت اب آ چکا ہے، وہ وقت اب آ چکا ہے۔ تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، توبہ کی اور اللہ میں لگ گئے۔ اور جب اللہ میں لگے تو اس قدر اللہ میں لگے کہ آپ دن بھر روزہ رکھتے تھے، پورے دن روزہ رکھتے تھے اور خود روزہ رکھتے تھے، لیکن اپنے گھر کے سامنے ان کا دسترخوان لگتا تھا اور اس دسترخوان پر ہزاروں آدمی پورے دن کھانا کھاتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، کھاتے تھے، یعنی پورے دن کو کھانا چلتا تھا، اتنا دسترخوان تھا، لیکن خود روزے سے رہتے تھے۔ یعنی ان کا اخلاص ہے، خود روزے سے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اخلاص ہونا چاہیے کہ ہماری عبادتوں کو کسی کے بارے میں خبر بھی نہ ہو۔ آج ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ 4 آدمی ہماری تعریف کریں، جب آدمی ہماری تعریف کریں گے تو میرے بھائی تو پھر آدمیوں سے ہی صلہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلہ نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ آپ حج کو جا رہے تھے، لوگ ان کے ساتھ حج کے جانے کے لیے ترستے تھے، کاش کہ ہم ان کے ساتھ حج کرنے کے لیے جائیں۔ تو ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ آ گئے ان کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ حج کرنے جائیں گے۔ تو جب لوگ آ گئے تو انہوں نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے چلو۔ تو سب سے پوچھا بھائی کیا کیا لائے ہو، کتنے درہم دینار پیسے لائے؟ انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا اتنے پیسے۔ تو انہوں نے ایک صندوق لیا اور ان سب سے کہا کہ اپنے پیسے اس صندوق میں رکھ دو، اپنے پیسے اس صندوق میں رکھ دو۔ تمام کے تمام لوگوں نے صندوق میں پیسے رکھ کے اس میں تالا لگا دیا، اس صندوق کو لے کے چلے۔ اب مدینے میں گئے تو جاؤ، وہاں ان کا جو خرچہ تھا، کھانے کا پینے کا جو بھی خرچہ تھا، سب کو اپنی طرف سے خرچہ کرا۔ اور جب مدینے سے مکہ گئے تو مدینے میں لوگوں سے کہا کہ تمہارے گھر والوں نے مدینے سے کیا کیا چیزیں منگائی ہیں وہ چیزیں خرید لو۔ تو لوگوں نے پیسے تو دیے ہوئے تھے آپ کو، تو لوگوں نے وہ چیزیں خرید لی، مدینے سے جو چاہیے تھا وہ خرید لیا۔ مدینے سے پھر مکہ چلے گئے، تو مکے میں جب حج کر لیا، حج ہو گیا، تو لوگوں سے کہا کہ بھائی تمہارے گھر والوں نے کیا کیا چیزیں منگائی ہیں وہ مکے سے لے لو۔ تو جن لوگوں نے مکے سے لیا وہ مکے سے لے لیا، جن لوگوں نے سامان مدینے سے لیا تو مدینے سے لے لیا۔ جب حج پورا ہو گیا، حج پورا ہونے کے بعد بغداد آئے، بغداد آنے کے بعد جو لوگ آپ کے ساتھ حج کرنے گئے تھے ان تمام کی اپنی طرف سے دعوت، اور دعوت ہونے کے بعد ان کو تحفے بھی دیے۔ جب ان کو تحفے دیے جانے لگے تو وہ صندوق، جس صندوق میں ان کے پیسے رکھے تھے، وہ صندوق کھولا، اور وہ صندوق کھولنے کے بعد ان کو دے دے کہ آپ کا ہدیہ اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی جو انہوں نے حج کے جانے سے پہلے پیسے دیے تھے وہ پیسے ان کو واپس کر دیے۔ اس کو بولتے اخلاص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا، یعنی اس ہاتھ دے تو اس ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے جا رہے تھے، تو پورا قافلہ ساتھ تھا، بہت سارے لوگ تھے، حج کرنے جا رہے تھے۔ تو ایک جگہ پہلے تو پیدل جاتے تھے حج کرنے، یا اونٹوں پہ جاتے تھے، گھوڑے پہ جاتے تھے، گدھے پہ جاتے تھے، تو کئی مہینے میں پہنچتے تھے۔ پہلے تو بڑا سخت تھا، اب تو بڑا آسان ہے۔ تو جو حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر رک گئے، رات ہو گئی۔ تو وہاں پر جب رات ہو گئی تو رک گئے، تو سب لوگ قافلے میں تھے، آپ قافلے سے باہر ذرا ٹہل رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک عورت آئی اور ایک مرغی مری ہوئی کسی نے پھینک دی، مرغی مر گئی کسی نے پھینک دی۔ تو ایک عورت آئی تو اس عورت نے اس مرغی کو اٹھایا اور اپنے گھر لے گئی۔ تو انہوں نے دیکھ لیا، اب انہوں نے سوچا کہ شاید کہ عورت یہ مرغی اٹھا کر اس کو کسی مسلمان کو بیچے گی، تو میں اس کے پیچھے جاؤں گا، اس کو منع کروں گا کہ وہ مرغی کسی مسلمان کا ایمان خراب نہ کرے، مری ہوئی مرغی بیچیں گے۔ تو اس کے پیچھے گئے، جاتے چلے تھے، جب اس کے پیچھے وہ اپنے گھر میں چلے گئی، اور اپنے گھر میں جانے کے بعد دروازہ بند کر دیا، تو اس کے گھر کے اندر 4 بیٹیاں تھیں۔ تو اس عورت نے بیٹی کو حکم دیا کہ مرغی آج ملی ہے، اس کو بنا کر اس کو پکا کر کھا لو۔ یہ بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا بات ہے، مری ہوئی مرغی لے کر آئے، اپنی بیٹی کو حکم دیا ہے کہ اس کو بنا کر کھا لو۔ تو انہوں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، جب دروازے کو کھٹکھٹایا دروازہ اندر سے کھولا، ابھی کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ مرغی آپ مری ہوئی کیوں لائی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سید ہیں، ہم حضور کے خاندان سے ہیں، اور ہمارے لیے صدقہ، فطرہ اور زکوٰۃ یہ جائز نہیں ہے، اور حضور کے خاندان والوں کو صدقہ، فطرہ، زکوٰۃ نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے۔
آج کل تو لوگ صدقہ فطرہ لینے کے لیے زبردستی سید بنے ہوئے، وہ خالی پیلی ویسے اڑاتے ہم بھی سید تاکہ ہمیں لوگ دیں، حالانکہ حضور نے منع فرمایا کہ میرے خاندان کو نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلا کہ میرا خاندان کسی کے صدقے فطرے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خاندان کو، میرا خاندان اعلیٰ خاندان ہے۔ حضور کا جو خاندان ہے وہ اعلیٰ خاندان ہے۔ حضور کا خاندان اس لیے نہیں ہے لوگوں کے زکوٰۃ فطرے لے، بلکہ ہمیں مسلمانوں کو حضور کے خاندان سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ بنا کسی وجہ کے ان کی محبت ان کی مدد کرے، یعنی بنا زکوٰۃ کے، بنا صدقے کے، بنا فطرے کے ان کی مدد کرے، ان کا تعاون کرے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سید ہیں اور ہمارے لیے نہ زکوٰۃ جائز ہے، نہ فطرہ جائز ہے، نہ صدقہ جائز ہے، اور ہمارے شوہر تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آج 4 دن ہو گئے کہ میری جو بیٹیاں ہیں وہ بھوک سے مری جا رہی ہیں، اور بھوک اس قدر پہنچ گئی ہے کہ اب ہمارے لیے مردہ حلال ہو چکا ہے۔ یعنی جب آدمی کا وقت موت کا بالکل قریب ہو جائے اور اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو ایسے وقت میں آدمی مردار بھی کھا سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں 4 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں کھایا، تو ہم اس حالت پہ پہنچ گئے کہ مردار ہمارے لیے حلال ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ تم رکو، انہوں نے بولا کہ تم رکو ذرا، میں ابھی آتا ہوں۔ اب جب گئے تو سوچا اگر یہ کیا ہوا، میں تو حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو حج کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ حضور کے خاندان والے بیچارے غریب، کھانے کو نہیں ان کے پاس، وہ مردار کھانے پہ مجبور ہے، اور میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو میرا حج کیسا قبول ہوگا؟ تو وہ گئے اور اپنے قافلے والوں سے کہا کہ بھائی میرے پیسے واپس دے دو۔ ان کے پاس 300 دینار تھے، وہ کہا کہ میرے پیسے واپس دے دو۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہنے نہیں تم حج کو جاؤ، مجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں، میں نہیں جاتا ہوں حج کرنا ہوں۔ تو لوگوں نے کافی کہا بھائی کیا ہوا، حج کرنے کے لیے اتنی دور سے آئے نا، بغداد سے اتنی دور حج کرنے کے لیے، اب کیا ہوا، حج کرنے کے لیے تیار نہیں؟ ان کا کہ نہیں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، تم جاؤ۔ تو انہوں نے اپنے 300 دینار لیے اور 300 دیناروں میں سے کچھ سامان خریدا، آٹا خریدا، چاول جو بھی خریدا، خرید کے پورا سامان ان کو دیا، جو پیسے بچے وہ بھی ان کو دے دیے کہ آپ یہ پیسے رکھو اور آپ کا یہ سامان ہے۔ اب پیسے ان کو دے دیے، اب پیسے نہیں حج کرنے کیسے جائیں؟ تو قافلہ والے چلے گئے، یہ وہیں پر کسی مسجد میں انہوں نے قیام کیا کہ میں یہاں مسجد میں رہوں گا، جب وہ قافلے والے آ جائیں گے تو میں ان کے ساتھ چلے جاؤں گا۔ اگر میں اب ایسے گاؤں میں جاؤں گا تو گاؤں والے کیا کہیں گے، بھائی حج بیچ میں سے بھاگ کے آ گئے، اور اگر میں قافلے والوں کے ساتھ جا نہیں سکتا، پیسے نہیں ہے تو کیا کروں؟ کہا کہ میں بیچ میں سے یہیں رہتا ہوں، جب وہ آ جائیں گے تو ان کے ساتھ سے واپس گاؤں میں جاتا ہوں۔ تو اب اتنے رہے یہاں پر۔ جب وہ 2-4 مہینے کے بعد حج کرنے کے بعد ان کے قافلے والے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ تو بڑا چالاک ہے، ہمارے ساتھ نہیں جانا تھا تو پیسے لینے کی کیا ضرورت تھی، تو ہمارے کو بول دیتا تھا کہ مجھے پیسے دو، میں کسی اور کے ساتھ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کسی اور کے ساتھ؟ ہاں، ہم نے آپ کو مینا میں دیکھا ہے، مزدلفہ میں دیکھا ہے، عرفات میں دیکھا ہے، آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم آپ کو آواز دے رہے تھے، آپ بھاگے جا رہے تھے، آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے۔ کہا بڑا پریشان ہو، یہ کیا ہو، میں تو یہیں تھا، میں تو گیا ہی نہیں۔ تو انہوں نے لوگوں نے فرمایا اتنے بڑے حدیث ہیں، آپ محدث ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ کی زبان سے جھوٹ بولنا اچھا لگتا، ہم نے آپ کو ہر جگہ دیکھا ہے۔ تو لوگ یہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ایک قافلہ چلا گیا، دوسرا قافلہ آیا، تو ان قافلے والوں نے پھر فرمایا، یہی کہا بھائی کیا ہوا، جب لوگوں کے پاس بڑے گھوڑے آ جاتے اور بہت پیسے آ جاتے، مالدار ہو جاتے، لوگ غریبوں کو بھول جاتے۔ انہوں نے کہا کہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ بڑے بڑے گھوڑے پہ، ہم نے آپ کو بڑے گھوڑے پہ دیکھا ہے کہ آپ مدینے کی طرف گھوڑے پہ جا رہے تھے، ہم نے آپ کو آواز دی، آپ نے پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا۔ تو یہ پریشان ہو گئے۔ اسی طرح 7 قافلے آئے، 7 قافلے آتے گئے، تمام قافلے والے یہی بتاتے گئے آپ کو، یہی بولتے گئے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، سمجھ میں نہیں آیا کیا بات ہے۔ تو بعد میں ایک شخص آئے، ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص، وہ بھی بڑے بزرگ تھے، تو وہ 600 درہم لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ عرفات کے میدان میں بہت زیادہ بھیڑ تھی، تو آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں، میں آپ کو پورے حج میں ڈھونڈتا رہا، پورے مدینے میں ڈھونڈا، مکے میں ڈھونڈا، آپ ملے ہی نہیں، آپ کے یہ پیسے ہیں، آپ اپنے پیسے رکھو، میری جان چھوڑو، میں جاتا ہوں۔ اب یہ پریشان ہو گئے، بھائی میں تو حج کو گیا نہیں، میں تو یہیں تھا۔ اب ایک آدمی بول رہا ہے میں نے حج کو دیکھا ہے، ایک آدمی پیسے لے کر آیا۔ اب ان کو سمجھ میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، رات کو سو گئے۔ جب رات کو سو گئے تو خواب میں کون آئے؟ حضور پاک خواب میں آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی زیارت کرائے، ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی زیارت کرائے۔ حضور کی زیارت کے لیے آدمی کو تمنا بھی ہونا نا، جس طرح ایک آدمی کو تمنا ہوتی ہے میرا کاروبار بڑا ہو جائے، اب میں لاکھوں میں ہوں تو میں کروڑوں میں ہو جاؤں، آج میری ایک دکان ہے تو میری 10-12 دکانیں اور ہو جائیں۔ تو جس طرح کاروبار کی تمنا ہے، اسی طرح حضور کے دیدار کی، حضور کی زیارت کی بھی تمنا ہونی چاہیے۔ جب حضور کی زیارت ہوتی ہے تو خواب میں حضور آ گئے، تو حضور نے فرمایا عبداللہ کتنے گواہ بھیجوں میں نے صبح سے اب تک شام تک کتنے گواہ بھیج دیا کہ تجھے یقین نہیں آتا، میں کتنے گواہ بھیجوں؟ کیا کہ رسول اللہ میرے تو بات سمجھ میں نہیں آئی، میں تو حج کرنے گیا نہیں، میں تو یہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا تم نے میرے خاندان کی عزت کی نا،
میرے خاندان کی جو بچیاں تھیں غریب، تم نے ان کو کھانا کھلایا، ان کی عزت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف سے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا ہے، اس نے حج کیا ہے۔ تمہاری شکل کا ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے، تو اس نے حج کیا ہے، اور تو بے فکر رہے، قیامت تک تیری طرف سے ہر سال وہ فرشتہ حج کرتا رہے گا، قیامت تک وہ فرشتہ حج کرتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سیدوں کی مدد کی۔ آج کل ہم لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ کون سید ہے کون نہیں ہے، ٹھیک ہے آدمی سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن یہ اجازت کس نے دی کہ آپ تحقیق کرو گے؟ آپ اگر کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہو، اس کی مدد کے لیے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ سید نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بھائی، کوئی بات نہیں ہے تو وہ اپنا جھوٹ اپنے اوپر، اس کا وبال اس کے اوپر پڑے گا۔ لیکن آج ہم لوگ تحقیق کر رہے ہیں، ایک سیدہ بیوہ ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو ایک شہر میں آ گئی، وہ اس شہر میں اس نے پوچھا کہ بھئی یہاں پر کون ایسا ہے جو میری مدد کر سکے؟ تو کسی نے ان کو 2 آدمی کے نام بتائے، یہاں پر ایک مسلمان ہے، بہت مالدار ہے، وہ آپ اس کے پاس جائیں، وہ سب کی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ ایک عیسائی ہے یہاں پر، عیسائی بھی مدد کرتا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ تو پہلے مسلمان کے پاس گئے، میں بھی مسلمان ہوں نا، میں مسلمان کے پاس جاؤں گی۔ تو مسلمان کے پاس گئی، تو انہوں نے فرمایا اس عورت نے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، میں بیوہ ہو گئی جوانی میں، اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور میں حضور کے خاندان سے ہوں، میری مدد کرے۔ تو نے فرمایا کہ اچھا تم حضور کے خاندان سے کوئی پروف ہے؟ کوئی پروف ہے تو دکھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے، میں کیسے دکھاؤں حضور کے خاندان میں؟ ٹھیک ہے پروف نہیں ہے تو جاؤ، ہکال دیے۔ اب ہکالنے کے بعد ادھر عیسائی کے گھر چلی گئی، عیسائی سے کہا کہ میں حضور کے خاندان سے ہوں، میری مدد کروں گا۔ کہا حضور کے خاندان سے ہوں؟ عیسائی نے اتنی عزت کی، عزت کرنے اس کو گھر میں بلایا، کھانا وانا کھلایا پلایا، رات کو سو گئے۔ اب رات کو سو گئے تو یہ جو مسلمان تھا، جس مسلمان نے ان کو ہکال دیا تھا، رات کو اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، اور جنت میں ایک بہت بڑا محل ہے، تو محل میں جانا چاہتا ہے، تو سامنے حضور کھڑے ہوئے، سامنے حضور کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے ان کو روکا، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں مسلمان ہوں، میں اپنے محل میں جا رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو مسلمان ہے، کوئی پروف دکھا، تو مسلمان ہے تو کوئی پروف دکھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میرے پاس تو پروف کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا دکھاؤں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تیرے پاس بھی میرے خاندان سے ایک عورت آئی تھی، تو نے اس سے پروف مانگا تھا، کل تو مر جائے گا، مرنے کے بعد بھی تو اس سے پروف مانگا جائے گا، تو پروف یہاں پیدا کرے گا؟ کہا کہ یہاں تو نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح اس نے بھی نہیں کیا۔ اب اس کی آنکھ کھلی رات میں، جب اس نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھ آنکھ کھلی، بھاگ کے گیا، اس عورت کو تلاش کیا، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں عیسائی کے گھر میں ہے۔ عیسائی کا گھر رات کو ہی دروازہ کھٹکھٹایا، اسے کھلوایا، تو عیسائی سے کہا کہ وہ عورت کو میرے پاس واپس بھیجو، عورت کو میرے پاس واپس بھیجو۔ کہا کہ نہیں میں آپ کے پاس واپس نہیں بھیجوں گا۔ نہیں میرے پاس واپس بھیجو، تمہیں کتنا پیسہ چاہیے میں دیتا ہوں، جتنے ہزاروں میں لاکھوں میں چاہیے میں دیتا ہوں، اس عورت کو واپس بھیج دو۔ تو اس عیسائی نے کیا کہا، یہ جملے ہمارے لائق ہے سننے کے لیے۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ جب تو خواب میں تجھے حضور نے ہکالا تھا نا، تو میں بھی تیرے پیچھے ٹھہرا تھا، جب حضور نے تجھے بھیجایا تھا نا جنت میں سے، تو میں تیرے پیچھے ٹھہرا تھا، تو آج دیکھ کر آیا ہے، تو نے جنت کو دیکھا ہے تو اس لیے اس کو مانگ رہا ہے، میں نے بنا دیکھے اس کو اپنایا ہے، تو اس لیے جب میں نے بنا دیکھے اپنایا ہے، اور تجھے حضور نے ہکالا تھا، میں تیرے پیچھے ٹھہرا تھا، تو لہٰذا اب میں اس کو واپس نہیں کروں گا، ہماری ہے۔ تو پریشان ہوں گے، تو عیسائی تھا نا؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ خواب دیکھا تو نے، اور میں تیرے پیچھے ٹھہرا تھا، تو میں نے فوراً جب خواب سے آنکھ کھلی میری، میں نے فوراً بچے کو اٹھایا، اس بچے سے کہا ہمیں کلمہ پڑھاؤ۔ تو ہم سب گھر والے مسلمان ہو گئے ہیں الحمدللہ، آج ہمیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم تجھے واپس نہیں کریں گے، میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا ہے، اب قیامت تک جب تک میری موت رہے گی وہ ہمارے گھر میں رہے گی، وہ یہاں سے جائے گی نہیں۔ تو یہ سیدوں کی خاندان کی عزت کرنا ہے۔ تو ہم لوگ تلاش کرتے ہیں بھائی سید کون ہے کون نہیں ہے، اور آج کل ایک اور بات مشہور ہو گئی ہے، سیدوں سے شادی نہیں کرنا، بولتے نا سیدوں سے شادی نہیں کرنا۔ کیوں؟ لوگ جب پوچھتے کیوں نہیں کرنا، لوگ بولتے اس لیے نہیں کرنا کہ ہم اگر سید کی بچی ہمارے گھر آئی تو ہم اس کی عزت نہیں کر سکیں گے، اس کی قدر نہیں کر سکیں گے، انہیں ہمارے گھر میں جھاڑو لگائے گی، پوچھا لگائے گی، اور یہ سب کام کرائے گی، اور لڑائیاں ہوں گی، اس کو گالیاں دیں گے، یہ دیں گے، تو ہمارے کو گناہ ملتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ظلم و زیادتی کرنا، گالی دینا تو شیخ کو بھی ناجائز ہے، پٹھان کو بھی ناجائز ہے، سید کو کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے بھائی سید کو گالی دیں گے تو گناہ ہے، شیخ کو گالی دے تو گناہ نہیں ملتا، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کو بھی گالی دیں، کسی کو بھی ظلم و زیادتی کریں، کسی کو بھی کچھ بھی کریں، تو آپ کو جو ہے گناہ ہے۔ اور دوسری بات، سیدوں سے شادی نہیں کرنا، یہ شیطان نے ہمارے ذہن میں بٹھایا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے خاندان الگ ہو جائیں گے، قیامت کے دن سارے خاندان جدا ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، لیکن جو مجھ سے جڑا ہوں گا، میرے خاندان کے جو لوگ ہوں گے، وہ نہ جدا ہوں گے، نہ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، بلکہ سارے سید ایک جگہ جمع ہوں گے،
اور حضور فرمائیں گے چلو میرے خاندان کے لوگ جنت میں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے جنت کے دروازے جب کھولیں گے تو حضور فرمائیں گے سیدو چلو میرے ساتھ جنت میں، تو جتنے بھی سید ہوں گے سب کے سب حضور کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو شیطان نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہیں یہ لوگ سیدوں کے خاندان سے ملنے جائیں، اب سید کی بچوں کو لے کے گھر میں آئیں گے تو ہم بھی سید بن جائیں گے نا، اگر سید کے بچے سے اپنی بیٹی کی شادی کریں تو یہ بھی سید بن جائیں گے، تو حضور کے خاندان سے مل جائیں گے۔ تو شیطان کو معلوم ہے اگر یہ حضور کے خاندان سے مل گئے تو ان لوگوں کو جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اب شیطان تو ہمارے کو بچانا چاہتا ہے ان لوگوں کو جنت میں نہیں جانا، اس لیے یہ بات نہ جانے کس نے اڑا دی کہ سیدوں سے شادی نہیں کرنا۔ اب لوگ دلیل پوچھتے بھائی ٹھیک ہے تم لوگ بولتے سیدوں سے شادی نہیں کرنا، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو ہمارے پاس دلیلیں بہت ہیں۔ تو حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں؟ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اور حضور کے بیٹے کتنے تھے؟ 3 بیٹے تھے حضور کے۔ وہ 3 بیٹوں کا تو بچپن میں انتقال ہو چکا ہے، جب انا اعطینا کل کوثر یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے تینوں بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ایک لمبی تفصیل ہے، وہ بتائے تو بہت وقت ہوتا۔ تو حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔ جو سب سے بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب، ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام ہے ابو العاص، اور ابو العاص جو ہے بنی امیہ سے ہیں، سید نہیں ہیں۔ تو حضور نے سید ہوتے ہوئے جب اپنی بیٹی کو غیر سید کو دے دیا، جب حضور کی بیٹی سید کے خاندان غیر سید میں جا سکتی ہے تو ہماری بیٹی کیوں نہیں جا سکتی غیر سید میں؟ تو ہماری بیٹی بھی جا سکتی نا۔ اس کے بعد یہ ہجرت سے پہلے ہے۔ اب لوگ کیا بولتے ہیں جب لوگ یہ بات بتاتے ہیں نا، لوگ بولتے ہیں ارے یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، ہجرت سے پہلے تو ایمان اتنا نہیں آیا تھا نا، قرآن بھی اتنا نازل نہیں ہوا تھا، تو ہجرت کے بعد کی بتا۔ بولا ٹھیک ہے ہجرت کی بات کی بتاتے ہیں آپ کو۔ ہجرت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہچانتے ہیں حضرت عثمان غنی کو؟ اچھا پہچانتے جانتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 2 بیٹیاں دی، حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بنی سید نہیں تھے، وہ بھی بنی امیہ میں سے تھے، سید نہیں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو حضرت عثمان کو دیا، حالانکہ حضرت عثمان سید نہیں تھے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ سید کی بیٹی غیر سید کو جا سکتی ہے۔ اب اسی طرح آپ آگے جاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی نا کہ قیامت کے دن سارے خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے دور بھاگ جائیں گے، لیکن میرا خاندان آپس میں جڑ کے رہے گا، مل کر رہے گا، تو ان کو یہ خواہش ہوئی کہ حضرت علی کے گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، حضرت ابوبکر کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے، اور حضرت عثمان کے گھر میں بھی جو ہے حضور کی بیٹیاں ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی حضور کے گھر میں تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملوں، مجھے بھی ملنا چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے۔ آج کل ہم لوگ سوچتے 2 ہی بیٹے تھے، حضرت حسن حسین، ہمیں لیکن یہ نہیں، بلکہ 3 بیٹے تھے، حسن حسین محسن، 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں، ام کلثوم رقیہ زینب، ام کلثوم رقیہ، یعنی انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام کے اوپر رکھے، یعنی حضرت فاطمہ جو تھی ان کی بہنوں کا نام بھی وہی تھے، زینب ام کلثوم رقیہ، تو ان کی جو بیٹیاں ہوئیں اپنی بیٹیوں کے نام، یعنی حضرت فاطمہ کے 6 بچے تھے، 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ ہم لوگ کیا سوچتے 2 ہی تھے حسن حسین، ایسا نہیں بلکہ 6 بیٹے تھے۔ تو ایک بیٹی کا انتقال بچپن میں ہو چکا تھا، جب ان کی بیٹی بڑی ہو گئی حضرت فاطمہ کو تو انتقال ہو چکا تھا، تو حضرت علی نے اپنی بیٹی جو حضرت فاطمہ سے تھی اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کرایا، اور حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید خاندان سے ہیں، وہ سید نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی 2 بیٹیاں گئی، حالانکہ وہ سید نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے اپنی بیٹیاں دی، حالانکہ حضرت علی کے سید ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے، حضرت علی تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے۔ تو ان حدیثوں سے پتہ چلا، ان باتوں سے، کہ سید کی لڑکی غیر سید میں اور غیر سیدوں کی سیدوں میں آ سکتی ہے۔ اب کوئی یہ بات بولتا ہے تو بولنے تو اس کو بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بات اپنی ذہن سے نکالے۔ شیطان ہمیں چاہتا ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں، جس طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک سید کی مدد کرنے سے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرما دیا، قیامت تک فرشتہ ان کی طرف سے حج کرتا رہے گا، کیوں؟ صرف ایک سید کی خدمت کی، ایک سید کی مدد کی۔ اور جس آدمی کو سید کی مدد کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں جنت کو دکھا دیا، صرف سید کی مدد کرنے پر، تو اس طرح ہم بھی جو ہے ان باتوں کو ذہن سے نکالیں، اور کوئی آدمی ہمارے سامنے یہ کہے کہ ہم سید خاندان سے ہیں تو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کا وبال اس پر پڑے گا۔ آپ کو اتنی اجازت کسی نے دی کہ آپ تحقیق کرو، کوئی ہے ٹھیک ہے آپ مدد کرو، اس طرح آپ ریاکاری کو، دکھلاوے کو اپنے ذہن سے نکالیں۔ آج ہم نے قربانی کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی کرنے کا ہم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اور میں نے تو کتنی ویڈیوز میں دیکھا ہے، اب دیکھو
ٹوکن سے لوگ گوشت بانٹ رہے ہیں، یعنی ایک لمبی لائن لگی، ان کے ہاتھ میں ٹوکن ہے، وہ ٹوکن دیتے ہیں، گوشت دے رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اتنا گوشت ٹوکن سے۔ بھائی اتنا گوشت کے لیے ٹوکن کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں نا، آپ کو ثواب ان لوگوں سے چاہیے، اللہ سے چاہیے، ہم کو ثواب اللہ سے چاہیے، ہمیں کیا مطلب کون ہے کون نہیں ہے، بات دے کے ختم کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے اور دکھلاوے سے حفاظت فرمائے اور اس سے بچے۔ اور ایک اور بات آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک صاحب یہاں پر آئے تھے جن کا نام محمد عامر ہے، جنہوں نے بابری مسجد کو سب سے پہلے گرانے میں جن کا ہاتھ تھا، آپ کو معلوم ہے، کچھ لوگ جانتے ہوں گے، آئے تھے یہاں پر، جنہوں نے بابری مسجد کو جب شہید کیا تھا تو سب سے پہلا جو ہتھوڑا تھا انہوں نے مارا تھا وہ، تو یہاں پر آئے تھے کچھ دن پہلے، تو رات ان کا انتقال ہو چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے کام تو بہت بڑے ہیں، ان کے کام تو اتنا بڑا ہے کہ اگر ہمیں 1000 سال کی زندگی مل جائے تو بھی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے 92 مسجدیں تعمیر فرمائی ہے۔ یا ہم ایک گھر بناتے تو اس ایک گھر کے لیے ہمارے گھر میں کتنی لڑائیاں ہوتی، پریشان ہو جاتے ہم لوگ ایک گھر بنانے کے واسطے۔ تو ان کا رات انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ یہاں کچھ دن پہلے آئے تھے جن ساتھیوں کو کروڑوں اور اربوں رحمت نازل فرمائے، تو سب لوگ نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔